بحرین میں جو جوان اسلامی حکومت کے قیام کی کوشش کر رہے ہیں ان کی کامیابی کے لیے عراق و سیریا کے مقامات مقدسات کی حفاظت کرنے والے جوانوں کی حفاظت، خود مقامات مقدسات کی حفاظت کے لیے مومنین دنیا بھر میں جہاں جہاں ان کی جان، مال، آبرو اور عزت کی حفاظت کے لیے انقلاب اسلامی کو انقلاب مہدی سے ملانے کے لیے ظہور مولا کے لیے سورہ رحم کی تلاوت کریں۔ وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لم يشهد أحدا حين فطر السماوات والأرض ولا اتخذ معينا حين برأ النسمات كلت الألسن عن غاية صفته والعقول عن كنه معرفته والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ومولانا وطبيب نفوسنا بالقاسم محمد وعجل فرجهم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأراضين صاحب العصر والزمان خليفة الرحمن إمام الإنس والجان الذي بيمنه رزق الورى وبه ثبتت الأرض والسماء اللهم عجل فرجه الشريف۔ دنیا بھر میں جو حالات ہو رہے ہیں، انسانیت سسکیاں لے رہی ہے، ہر طرف لوٹ مچا رہے، عدالت کا نام نہیں ہے، بے انصافی، خون خرابہ، ایسے معلوم ہو رہا ہے کہ اب انسانی معاشرہ انسان کے بس کے باہر ہے کہ سنبھل سکے۔ لازمی ہے کہ اللہ کا ولی جو وعدے پروردگار ہے جلد سے جلد تشریف لائیں، ان سے سختی انسانیت کو انسانیت بخشیں انشاءاللہ جلد سے جلد مولا کی ظہور کے لیے اور ہماری تیاری کے لیے جسمانی اور فکری ہم لوگوں کو تیار بھی رہنا ہے۔ اس کے لیے بہترین راستہ دعا ہے، دعا سے بہت جلد مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ دل کی گہرائیوں سے آواز دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ان حالات سے بچانے کی اور حالات سے نمٹنے کی اور مستقبل اپنے ہدف کو معین کرنے کی طرف دعا دیتی ہے۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أما بعد فقد قال الله وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم
وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَلَمَّا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد وعجل فرج. اسوہ فاطمہ ہر دور کے لیے یہ موضوع ہے. لیگیسی آف بی بی از فار آل ایجز. سب سے مشکل مسئلہ جو ہمیں پیش آتا ہے، جتنی دنیا ظاہری طور پر ترقی کر رہی ہے، آیا وہ لائف جو 1400 سال پہلے اس دنیا میں اس ذوات مقدسات آ کر کے گئے ہیں، اس دور میں جبکہ ہر لمحہ ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ بڑھتا جا رہا ہے، کیا وہ لائف ہمارے لیے نمونہ بن سکتی ہے یا نہیں ہے؟ یہ گفتگو ہے ہمارے لیے، اور امید ہے کہ ہم لوگ چند قدم بھی 5 دن ایسے آگے بڑھائیں کہ صرف سننے کی حد تک نہ رہیں بلکہ اپنی زندگی کو عملی طور پر بدلنے کی کوشش کریں. ورنہ تو سنتے رہتے ماشاءاللہ، کتنا نہیں سنتے، سالانہ کتنی مجلسیں نہیں سنتے، نہ جانے کتنی بیانات کو، اشعار کو، شعراء کو، مگر تبدیلی ہمیں نظر نہیں آتی. اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ خود ایک موضوع ہے. میں آپ کو ہرٹ کرنا، تکلیف دینا نہیں چاہتا. دنیا بھر پھرنے کے بعد سال میں 6-7 مہینے مجبور ہوں پھرنے پر، اللہ قبول کرے انشاءاللہ. اس نتیجے پہ ہم پہنچیں کہ causes of disgrace of Muslim Ummah، ذلت مسلمین کی وجوہات، میں نے 10 مجلسیں پڑھی، آن لائن میں موجود ہیں اسی موضوع پر. ٹاپ آف دی لسٹ ہم لوگ اصل مرکز حیات سے الگ ہو چکے ہیں. وہ مرکز حیات ہماری کتاب پروردگار قرآن مجید. جتنا ہم اس کتاب سے دور ہوتے چلے جائیں گے اتنی ہی ہمارے پاس مردنی چاہتی چلی جائے گی. ٹو ایکسٹینڈ، یہاں تک کہ میں آپ کو یعنی اطمینان کے ساتھ بتا سکتا ہوں، کانفرنسز، سیمینارز میں ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ سوالات کے بعد اس نتیجے پہ ہم پہنچے ہیں. مگر اگر آج میں آپ کے سامنے I don't want to put you on the spot کہتے ہیں، آپ کو کسی حد تک کی حرمت نہیں کرنا چاہتا. اگر ہم سوال کریں اپنے ضمیروں سے، کتنے مسلمان ہیں جو روزانہ قرآن کو پڑھتے ہیں؟ غور کریں بہت اچھی طرف سے. پہلا اسٹیپ ہے قرآن کا پڑھنا، دوسرا اسٹیپ ہے قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا، تیسرا اسٹیپ ہے قرآن کی ان ڈیپتھ اسٹڈی کرنا، فورتھ ففتھ اسٹیٹس ہے جہاں پر اس قرآن کو زندگی میں لانا. جب خشت اول میں ہی فیل ہو گئے تو پھر وہ دوسرا، چوتھا، پانچواں اسٹیپ تو بہت آگے کی بات ہے. تو پہلے اسٹیپ میں ریسائٹیشن میں فیل ہو چکے ہیں، نہیں پڑھتے ہم لوگ قرآن نہیں پڑھتے. اور اگر پڑھتے ہیں بھی تو مرحومین کے لیے پڑھتے ہیں. وہ بھی ہم سے کہا گیا کہ 7واں پارہ پڑھیے، کسی سے کہا 8واں پارہ پڑھیے، کسی سے، مجھے نہیں معلوم یہ ترسیم بھی کہاں سے آئی، مجھے پتہ نہیں. ہاتھ میں پارہ لیے ہوئے کوڑ رہے ہیں، ہم بیٹھے ہوئے تھے، ہمیں خامہ کھا کے پارہ لگا دیا، چپکا دیا انہوں نے، اور یہ زندگی ہماری اچھی خاصی. یہ اگر طرز عمل ہمارا ہوگا تو اس کتاب سے کیا کرنا چاہیے؟ ہونا ہی چاہیے کہ پہلا مرحلہ، امید ہے کہ ہم سب اس بات کو ذرا سا زحمت فرمائیں ہم لوگ. میں بھی چاہتا ہوں آپ کے ساتھ بھی رہیں. یہ مسلسل میں کہتے آ رہا ہوں کئی سالوں سے، یہ گیجٹ، یہ ٹیلی فون نے ہماری زندگی کو چرا لیا ہے، اور اتنا ہم لوگ آکیوپائی ہو چکے ہیں کہ پہلو میں ہم سر ہو یا نہ ہو فون ہونا ضروری ہے. اور صبح ابھی آنکھیں اوجھلی ہیں، رگڑ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں میسیج کیا آیا، میسیج کیا آیا، میسیج کیا آیا. میرا بھی یہ حالت تھا، میں کوئی آسمان سے اترا ہوا انسان نہیں ہوں. میں نے کہا اس کا علاج ہونا چاہیے. یہ کیوں ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ اتنا اٹریکشن، اتنا زیادہ سختی کہ کچھ ہو یا نہ ہو مگر اس کو دیکھنا ضروری ہے. یہ کیوں ہو رہا ہے؟
آخر میں نے نتیجہ نکالا اس کا فائٹ کرنے کا واحد طریقہ یہ ہے پاور کو ڈائریکٹ کر لے. اسلام نے کہیں کسی وقت پاور کو بند کرنے کو نہیں کہا. کبھی بچے سے مت کہیے کہ بیٹا یہ ٹیلی فون سے تم کیا یہ کہیے کہ دیکھو اس ٹیلی فون سے تم دنیا کی چیزیں سیکھ سکتے ہو. تم ہوم ورک کر سکتے ہو, انفارمیشن لے سکتے ہو, اچھی انفارمیشن لے سکتے ہو, تمہارے گریڈ کو بڑھا سکتے ہو. ہاں یہی فون تمہیں تباہ بھی کر سکتا ہے. تو فون دینے سے پہلے شعور دینا ضروری ہے. جب تک شعور نہیں دیں گے یہ پاور دینا خطرناک ہے. تو علاج ہم نے یہ کیا کہ روزانہ میں نے میرے لیے نیت کی جب تک کہ 10 آیتیں نہیں پڑھوں گا اس وقت تک میں کسی میسیج کو کھولوں گا ہی نہیں. تو ہم لوگ کل سے انشاءاللہ نیت کریں گے. نفس پر پہلا تحفہ شہزادی کی دربار سے جس نے فضا کو پالا, جو 20 سال جو بات کرتی ہے تو قرآن سے بات کرتی ہے تو ہم 20 سیکنڈ بھی نہیں بات کر سکتے. یہ ہماری اسٹیٹس ہے. اور پھر بھی دعویٰ ہمارا یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہیں بہت چاہنے والے ہیں اہل بیت کے. 100 گز واروں مثال کیا ہے معلوم ہے محاورہ 100 گز واروں 1 گز نہ پاڑوں. سنا ہے کہ نہیں سنا ہے؟ 100 گز واروں 1 گز نہ پاڑوں. ساس لائی داماد پہ وار کرنے کے لیے صدقہ دینے کے لیے پورا کام 100 گز کا. جب کاٹنے کی بات آئی تو 1 گز بھی نہیں کاٹا. ہم لوگ بھی اہل بیت پہ بہت وارتے ہیں. جب کاٹنے کی بات آتی تو ہم لوگ کچھ نہیں کرتے. معافی چاہتا ہوں. اہل بیت کو ہم مجھ سے کی ضرورت نہیں ہے. اہل بیت عمل چاہتے ہیں. امام علی فرماتے ہیں الاسلام کلہ عمل. اسلام کچھ نہیں ہے مگر پریکٹیکل ہے. جب تک آپ پریکٹیکل نہیں لائیں گے نہ میری زندگی بدلنے والی ہے نہ سوسائٹی کی. میں ہمیشہ یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ خراب ہے, وہ خراب ہے, یہ خراب ہے, یہ نہیں ہے. بجائے اس کی کہ دوسروں کو بولے میں کیا کر رہا ہوں. جتنا میں اپنے آپ کو ٹھیک کر رہا ہوں اس لیے قرآن کہتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم. اللہ نے کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلا جب تک کہ نفسوں کو نہ بدلا. مولانا اسٹارٹنگ ہی سے اتنے انجیکشن شروع ہو جائے تو سوال کہاں سے ہوگی, نعرے کہاں سے ہوگی. پیچھے کیا میں نے کہا مجھے 1400 سال پیچھے لے جانا ہے. جی ہم فاطمہ و ابوہا و بعلوہا و بنوہا. صلوات پڑھے محمد والا. کیا مانا 1400 سال پیچھے لے جانا ہے؟ یعنی جو سرکار نے اہل بیت نے جس سلیقے کو سکھایا ہے بالکل اس میں کچھ بھی نہیں ہمارے پاس باقی. تو اس دور کو لے جانا ہے اپنے آپ کو. ترقی الگ چیز ہے. ترقی کیجئے دنیا بھر میں جہاں جانا چلے جائیے, لیکن اخلاق کی ترقی کے لیے اس گھر کے پاس آنا ہی پڑے گا. کردار سازی کے لیے اس گھر کے پاس آنا ہی پڑے گا. کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے. تو ہماری مسلمانوں کی سب سے بڑے خصوصاً جو لوگ اہل بیت کے ماننے والے ہیں, ہم لوگ بہت بڑا دعویٰ کرتے ہیں اہل بیت کے ماننے والے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے قرآن کو لے لیا, ہم نے اہل بیت کو لیا. یہ یاد رکھ لیجئے قرآن کو لینے کے بعد اہل بیت چھوٹتے نہیں ہیں. اہل بیت کو لینے کے بعد قرآن چھوٹتا نہیں ہے. لن قرآن کہتے ہیں یہ کبھی یہ تفریقے میں یہ دونوں جدا ہونے والا ہے نہیں ہے. یہ جب تک تم ان دونوں سے متمسک رہو گے تم کبھی برباد ہونے والے نہیں ہیں. یہ جو کہا گیا کہ قرآن کافی ہے, انہوں نے قرآن کافی کہا, لیکن اہل بیت ہٹتے نہیں ہیں قرآن سے, جدا کر ہی نہیں سکتے. یہ کوئی جدا ہونے والی چیزیں نہیں ہیں. جب اہل بیت کہیں گے قرآن ہونا ضروری ہے, جب قرآن کہیں گے اہل بیت کا ہونا لازمی ہے. تو پہلا ہوم ورک ہم سب کے لیے خدا انشاءاللہ توفیق دے, روزانہ 10 آیتیں. میں 10 آیتوں کی قید کیوں لگا رہا ہوں؟ میری طرف سے میں کوشش کرتا ہوں بیانات کے پیچھے میرے بیک اپ کے لیے آپ کو
قرآن ہو یا حدیث ہو۔ قرآن کہتا ہے کہ فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآن، جتنا ہو سکے قرآن کی تلاوت کرو۔ قرآن نے تیسر میسر، جب بھی موقع ملا، خصوصاً جو لوگ بسوں میں جا رہے ہیں، گاڑی میں بیٹھے ہوئے پیچھے آرام سے ہیں، جب بھی موقع ہوا قرآن کو دیکھیں۔ حدیث میں کہ قرآن کی طرف دیکھنا بھی عبادت ہے، صرف دیکھنا بھی عبادت ہے۔ جو ریز نکلتے ہیں شاید اس کے لیے بھی آنکھوں کے لیے برکت ہے۔ قرآن کو دیکھنا عبادت ہے، خانہ کعبہ کو دیکھنا عبادت ہے، ماں باپ کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، پھر علی کو دیکھنا عبادت ہے۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ قرآن کو پڑھو، قرآن کو پڑھو۔ سرکار فرمانا 10 آیتیں کم از کم پڑھو۔ کیوں 10 آیتیں؟ لم یکتب من الغافلین، اگر تم 10 آیتیں پڑھو گے تو تم غافل نہیں رہو گے۔ آج غفلت مسلمین کی وجوہات اس کتاب سے دوری۔ اگر اس کتاب کو پڑھیے، آج کی کہانی قرآن سناتا ہے۔ آج آپ دیکھیں کہ جو سچویشن ہے، آپ دیکھنا چاہ رہے ہیں قرآن سے، دیکھ سکتے ہیں کہ کیا قرآن میں بھی میں نے اس سال میں نے The Critical Analysis of Religion کے عنوان سے مجلسیں پڑھی ہیں، اس پر بھی غور کیجئے۔ یہ آیت میں دے رہا میری طرف سے نہیں ہے، قرآن کی طرف سے، اور یہ دیکھیے یہ تمام لمحے جو ہمارے لیے اللہ کی طرف سے، اہل بیت کی طرف سے یہ تحفہ ہے ہمارے لیے، ہے کہ نہیں؟ کہیں اور جا کے بیٹھ سکتے تھے، لیکن اللہ نے ہمیں توفیق دی کہ ان مجلسوں میں آئے۔ جب آئیں تو اس سے فائدہ اٹھائیں، اس سے فائدہ اٹھائیں انشاءاللہ۔ درسگاہ آل محمد ہے، میں نے کئی جگہ کراچی میں دنیا بھر جاتا ہوں تو کہتا ہوں آپ لوگ صرف اپنے لیے مخصوص نہ کریں، اپنے دوستوں کو لائیں، اہل برادران اہل سنت کو، نان مسلمز کو، اس لیے یہ دسترخوان اہل بیت ہے۔ یہاں پر خصوصیت نہیں ہے، عمومیت ہے۔ جس طرح سے قرآن سب کے لیے، اہل بیت بھی سب کے لیے ہیں، یہ لوگ عمومیت رکھتے ہیں۔ عموماً ہم لوگ کوشش کریں انشاءاللہ 10 آیتیں پڑھیں روزانہ۔ سرکار فرماتے ہیں یہ جو ہم لوگ غفلت میں ہیں، یہ غفلت ہم سے نکل جائے گی۔ کہاں کی غفلت؟ واٹ از دی پاپولیشن آف مسلم امہ؟ کتنے مسلمان ہیں ہوئے؟ 1.78 بلین، تقریباً 2 ارب کے قریب، 7 ارب انسان، 2 ارب کے قریب مسلمان۔ کتنے مسلم کنٹریز ہیں؟ 59 مسلم کنٹریز ہیں۔ اب لیجیے آپ کو سوال کرتا ہوں، G20 سب لوگ ہوشیار ہو گئے ماشاءاللہ، G20 کے ساتھ سب کے آگے کھل گئی۔ G20 اور سمٹ ہو رہی ہے G20 کی، نیکسٹ ڈے اسٹاک مارکیٹ پہ اس کا اثر ہو رہا ہے، پیسوں پہ اس کا اثر ہو رہا ہے، اس لیے کہ G20 بیٹھ گئے ایک جگہ۔ میرا مجمع سمجھنے کی کوشش کرے۔ 5+1 جی 10 سال تک آپ سنتے رہے ایران کے سلسلے میں 5+1 5+1، ہم تو 1+5 کے ماننے والے ہیں۔ یہ 5+1 اور G20 ساری دنیا پہ G20 بیٹھ گئے بھائی، پریشان ساری دنیا۔ تو مسلمان کو بندوق لینے کی ضرورت نہیں ہے، صرف ایک جگہ جمع ہونے کی ضرورت ہے۔ جب G20 دنیا کو ہلا سکتا ہے، M59 مسلمان، تو کہاں سے شروع کریں؟ پہلے اپنے گھروں سے شروع کریں، امام باقا والے جمع ہو جائیں، شیعہ ایک جگہ پلیٹ فارم پہ آ جائیں۔ کیوں یہ تفرقہ اندازی ہے؟ اس کے پیچھے کیا کام ہے؟ قرآن کی آیت لیجئے، ایک سوال پڑھیے محمد والے محمد۔ معجل فرح ہے میرے ساتھ آپ لوگ؟ دیکھیں بہت اچھی طرح سے قرآن کی آیت ہے، سورہ قصص، قرآن کا 28واں سورہ، 28 چیپٹر، آیت نمبر 4۔ ان فرعون علا فی الارض، یہ جو آج سپر پاور وغیرہ وغیرہ کی چکر ہے، آج کی چکر نہیں ہے۔ قرآن یہ بتا رہا ہے فرعون پہلے سے اس نے ڈکلیئر کر دیا تھا کہ انا ربکم یعنی میں سپر پاور ہوں، I am the سپر پاور۔ ان فرعون علا فی الارض، قرآن ہے، کیسے علا بنا، کیسے سپر پاور بنا؟ قرآن بتا رہا ہے وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا، لوگوں کو ٹکڑوں میں بانٹا، ڈیوائڈ اینڈ رول بعد انہوں نے سیکھا۔
قرآن نے کہا کہ فرعون کی پہلی پالیسی ڈیوائڈ اینڈ رول تھی، ان کی پالیسی ہی ویسی تھی کہ ڈیوائڈ کرو رول کرو، اور ہم یہ سمجھتے تھے حکومتیں ڈیوائڈ اینڈ رول کر رہی ہیں، تو ممبر بھی ڈیوائڈ، دیکھ کتنے بات ممبر جمع کرنے کے لیے ہونا چاہیے تھا، ڈیوائڈ کرنے کے لیے نہیں ہے، اس لیے کہ یہاں پر رحمتیں برسنا چاہیے، یا پھول زبان سے نکلنا چاہیے، آگ نکلنا نہیں چاہیے۔ اہل بیت کے گھرانے میں ہر شخص آتا تھا مستفید ہوتا تھا، یہ ممبر سے ہر شخص کو مستفید ہونا چاہیے۔ ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلها شیعا، لوگوں کو ٹکڑوں میں بانٹا، اور دوسری چیز کیا اس نے کی؟ وَيَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِّنْهُمْ، ان میں سے ایک طائفہ جو اس کے لیے تھریٹ تھا، کتنا خوبصورت ہے، انہیں ٹکڑوں میں تو بانٹا، لیکن ایک ٹکڑے کو کیا کیا؟ ان کو سپریس کیا، ان کو مستضعف کیا، استضعاف کیا، ان کو کمزور بنایا۔ جو بھی ابھرتا ہے باطل سے اٹھنے کے لیے ان کو کمزور بنایا جاتا ہے۔ ایک ہفتہ پہلے ڈکلیئر کریں بھارت مل کر کے حزب اللہ کیا ہو گئے؟ یہ ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے، جو دم رکھتا ہے اسرائیل جیسی حکومت سے لڑنے کی۔ تم نے 3 جنگیں لڑی، تینوں جنگیں سے کچھ نہ کچھ دے کے ہٹ گئے، ان کے پاس نہ حکومت تھی نہ کچھ تھا، انہوں نے جنگ لڑ کے بتایا دل ہو تو حکومت کی ضرورت نہیں ہے۔ یا خیبر سے علی لڑتا ہے، خیبر والوں سے علی والے لڑتے ہیں۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ محمد وعجل یستضعف طائفة، قرآن کی بالکل آئینہ دیکھیں گے، سامنے میرر ٹھہرا ہوا ہے، قرآن بتا رہا ہے why is happening، کیوں ہو رہا ہے، اس کی وجہ یہی ہے۔ آج بھی ہم کو وہی سیاست فرعونیہ ساری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، اور ہمیں بانٹ رہا، روزانہ جو ہے بانٹتے ہیں مسلمانوں میں، مسلمانوں کے اندر۔ نہیں معلوم آپ لوگوں نے یہ قصہ سنا یا نہیں سنا؟ ہندوستان میں ایک قصہ ہوا، اور جب کبھی انڈین گورنمنٹ ہے ان کا کام ہی ہے، آج کل تو دنیا کی گورنمنٹ ہے جہاں بھی اسلام کی رکھی کہ حملہ کرنا ہے، موقع تلاش کرتے رہتے ہیں، جیسے ہی موقع ملا فوراً حملے کرتے ہیں۔ میں نام نہیں لانا چاہتا، ہندوستان کے ایک شہر ایک گاؤں میں ایک مکتب فکر کا مسلمان کا انتقال ہوا۔ 2 مین جو ہیں جیسے بریلوی اور دیوبندی، بریلوی مسلمان کا انتقال ہوا، اور نماز جنازہ پڑھانے والا دیوبندی تھا، نماز تو ہو گئی، دفن بھی ہو گیا۔ صبح فتویٰ نکلا جو نماز پڑھے پیچھے ان کی نکاح گئے۔ ہوشیار مولوی کتنا ہوشیار ہے، یہ نہیں کہا کہ ان کا ایمان گیا، ان کا نکاح گیا، اس لیے کہ نکاح گیا تو پھر پڑھانے کے لیے تو سب کو آنا، 50 روپیز ہو گئے تو 2000 کی ہیں، تو مارکیٹ تو کھولنا چاہیے نا، کمرشل تو کھولنا چاہیے نا بھائی۔ تو جو پیچھے پڑے ہیں ان کے نکاح، اس کو ٹی وی انڈیا کا روزانہ صبح 24 گھنٹے بتایا یہ مسلمان ہے۔ اچھا ابھی پوچھ لیجیے ان کے پاس، اٹھا تھا ہمارے پاس بھی، ان کے پاس 4 برادران اہل سنت کے ہاں 4 تکبیریں ہیں، ہمارے پاس 5 تکبیریں ہیں۔ اور تکبیروں میں ہوتا کیا؟ تشہد اللہ کی گواہی ذات پروردگار کی، درود محمد والے محمد پر، حضرت ابراہیم پر درود، اس کے بعد مغفرت کی دعا، اس کے علاوہ اور کیا ہوتا ہے؟ تو پڑھنے والا زبان بدلا ہے نا بھائی، کوئی اور نہیں بدلی، وہی چیزیں پڑھا، وہی چیزیں پڑھا، ایک دوسرے نے پڑھا، اس کے لیے کیا فتوے نکل گئے۔ اگر یہ مسلمانوں کی حالت ہے تو ہم پر کوئی بھی حکومت کر سکتا ہے، ہم کو آپ کی نماز آپ صحیح نہیں کر سکتے تو حکومت کہاں سے صحیح کر سکیں گے؟ صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ محمد وعجل، آپ لوگ ایسے صلوات پڑھنا کہ جلدی پڑھیے ختم ہو جائیے۔ قرآن کی یہ آیت جو میں پڑھ رہا ہوں، قرآن میں about 286 سٹوریز ہیں، 286 تقریباً، پریسائزلی نہ کہیں تقریباً۔ کیا مقصد ہے سٹوریز کا؟ قرآن کیا چاہتا ہے کہانی سنانے کا؟ کیا چاہتا سنانے؟ ہدی للناس۔ کبھی قرآن سائنٹیفک بات کرتا ہے، ذرا سا
جن کے پاس فکری دم ہے تو وہ سوچے. کبھی قصے سناتا ہے اس لیے کہ قصے ہر ایک کو اٹریکٹ کرتے ہیں، تو قصوں کے ذریعے سے ہدایت کرتا ہے. 286 قصے، اس میں سے یہ قصہ ہے. ساتھ ہے میرے؟ دیکھیے فضائل کا بھی رخ ہے، دیکھیے بہت خوبصورت ہے. سورہ ہود 11واں سورہ ہے، 69 آیت ہے، 69. اس کے بعد سے 4 آیتیں پڑھی ہیں. پہلی آیت میں روزانہ پڑھوں گا، انشاءاللہ آپ سنتے رہیے. وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى. اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے ابراہیم کے پاس بشارت کے ساتھ ہمارے رسولوں کو بھیجا. رسول سے مراد ملک کو بھیجا. غور سے سنیے اچھی طرح سے قصہ. قالوا سلام، جب داخل ہوئے انہوں نے ابراہیم سے کہا کہ سلام علیکم. ابراہیم کا قال سلام، جواب دیا ابراہیم نے. حضرت ابراہیم مہمان نواز تھے. پڑھتے سنتے رہتے ہیں، علماء سے سنتے رہتے ہیں. چنانچہ کہتے ہیں کہ مہمان آیا، جیسے ہی کھانا روٹی رکھا، سنگا ذرا سا رک جاؤ. حضرت ابراہیم نے کہا رک جاؤ، سجدہ کرو کھا لو. اس نے کہا میں نے کبھی سجدہ نہیں، میں اللہ کو مانتا ہی نہیں، سجدہ کیا کروں، میں مانتا نہیں کیا. اس نے کہا نہیں سجدہ کرو گے روٹی نہیں ملے گی، چلے جاؤ. تو چلا گیا. اللہ نے آواز دی، اس کے کفر کے باوجود میں رزق دیتا رہا تو ایک دن روٹی نہیں دیا. اللہ کی ربوبیت کو بھی اللہ بھی کیسا رب ہے، تم نے ایک دن ایک وقت کی روٹی نہیں کھلایا، ہم اس کو زندگی بھر تک کھلاتے رہے. جی ابراہیم کہہ رہے تھے دیکھو بھائی، حضرت ابراہیم کی عادت تھی مہمان نواز کا بہت زیادہ. تو یہ ملائکہ آئے اور آنے کے ساتھ سلام کیا، سلام کے جواب دیا. فَلَمَّا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيدٍ. انہوں نے بکرے کو کاٹا، باقاعدہ بھنا ہوا گوشت سامنے رکھ دیا. فَلَمَّا رَأَى لَا تَصِلُ أَيْدِيهِمْ إِلَيْهِ. دیکھا یہ فرشتے کھاتے نہیں ہیں، قریبی نہیں ہاتھ بڑھ رہے ہیں. فَنَكِرَهُ ذرا سا خیال، کیا گڑبڑ ہے، یہ کھانے میں گڑبڑ ہے، یہ کیا ہو رہا ہے یہاں پر. وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً. قرآن کے الفاظ ہیں، میرے پاس ٹائم نہیں ہے اس کو ذرا سا اور میں انشاءاللہ کل پرسوں دیکھیں گے. بہت اچھی طرح سے قصہ سنیے. دل میں ذرا سا خوف پیدا ہوا، یہ کھا کیوں نہیں رہے ہیں، یہ کھانے میں گڑبڑ ہے کیا ہے. قالوا لا تخف. آنے والوں نے کہا ڈونٹ وری، ڈرو نہیں، لا تخف. انا ارسلنا الى قوم لوط. ہم لوط کے پاس گئے تو اللہ نے حکم دیا تھا جا کر کے وہاں پر تختہ پلٹو، اس لیے کہ انہوں نے برا راستہ اختیار کیا. اب جاتے جاتے آپ کے پاس آئے ہیں. یہاں پر تیسری آیت، اس کے بعد والی آیت، وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ. حضرت ابراہیم کی بیوی سارہ، بیوی سارہ وہاں پر ٹھہری ہوئی تھی. پورے اس اپوزٹ کو دیکھ کر کے ضحکہ عربی میں تبسمہ بھی ہے. تبسم اردو میں نام بھی رکھتے ہیں عورتوں کے. تبسم کی معنی مسکراہٹ جس میں دانت نظر نہ آئے. ضحکہ کے معنی جس میں دانت بھی نظر آئے. یہ ضحک جو علم تجوید جانتے ہیں، یہ جو دانتوں کے نام ہیں، ضحک جس سے یہ جو دانت نظر آتے ہیں اس کو کہتے ہیں مسکرائی نہیں بلکہ ہنسی. اس پورے حالت کو دیکھ کر قالوا، انہوں نے کہا ہم بشارت دینے کے لیے آئے ہیں بے اسحاق ومن وراء اسحاق یعقوب. غور کیا آپ نے، قصہ کس کا ہے؟ حضرت ابراہیم کا ہے. اولو العزم پیغمبر ہیں، ان پر نبی آ سکتا ہے. سارہ کیا ہیں؟ نبیاں ہیں؟ نہیں ہیں. توجہ بہت اچھی طرح سے، نبیاں نہیں ہیں. لیکن ابراہیم کے پاس آنے والے فرشتوں کو اسی طرح سے دیکھ رہی ہیں. میرے نوجوان اچھی طرح سے قرآن اٹھا کر کے دیکھیے. قرآن کو ڈے ٹو ڈے لائف میں لانے کی کوشش کیجیے. قرآن پاسٹ کی بات نہیں کرتا. تم اپنی زندگی میں بدلو تو تمہارے پاس بھی فرشتے آ سکتے، تم درک بھی کر سکتے ہو. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا
الجنة التي كنتم توعدون. تم اگر اللہ کی توحید کا اقرار کرو، اس پر باقی رہو، اللہ تم پر فرشتے نازل کرے گا، کرتا رہے گا، پاس کی بات نہیں ہے. تم بتاؤ قیام کرو مزے نازل ہوں گے. ہم نے دیکھا کہ یہ 37 انقلاب کے سال ہو گئے، لاکھ کوشش کی، جھکائے لیکن آپ ہم جھکا نہیں سکے. ان کو اقرار کرنا پڑے گا کہ جی ہاں، ساری دنیا چاہتی تھی ایران کو کارنر کر دے، اسرائیل کو آگے بڑھائے، لیکن آج دنیا نے دیکھا اسرائیل کارنر ہوگا، ایران آگے بڑھ گیا. اس لیے کہ اللہ نے وعدہ کیا تھا تنزل علیہم الملائکہ. صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد. ایک سعودی حکومت ہے، ایک ایران کی حکومت ہے. ہمارے پاس کچھ ڈائریکٹ ٹاپ کر رہا ہوں، جو ہے نا یہ پوری دنیا میں جائے گی، یہاں سے ٹی وی میں بھی جانے والی ہے. سب سے برادران سے ذرا سا سوچئے، اللہ سے محبت کیجئے پہلے، کسی سے نہیں. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اللہ سے محبت کیجئے اور معیار اللہ کو بنائیے. پہلے لوگوں سے محبت کر کے پھر اللہ کو اس میں نہ لائیے. اسلام نے پہلے پیرامیٹر بناؤ، پیرامیٹر کو سامنے میچ کر کے دیکھو ہے یا نہیں ہے. تو آج دیکھیے کون بنایا ہے ان کو، مجھے نہیں معلوم کون بنایا، مگر مغرب کہتے کہ ہم نے بنایا. جنہوں نے بنایا ان کے ہی کام کریں گے یہ. تو جن کو اللہ نے بنایا اللہ کا کام کریں گے. تو ایک غدیر کا نکلا ہوا ہے. تو جب من کن تو مولا وہذا علی مولا، ایک تب آپ لوگ فیصلہ کریں. میری طرف سے نہیں، آپ کے پاس فیصلہ ہے. میرے عزیزان گرامی، برادران نے کسی سے دشمنی لینا نہیں ہے، جو حقائق ہیں سامنے آپ کے سامنے موجود ہیں. تو مغرب کہہ رہا ہے کہ ہم نے بنایا ہے ان کو، ہم نے بنایا ہے ان کو. جب مغرب سے کہتے ہیں ایران کا وہ ہمارا دشمن ہے، ہم نے نہیں بنایا، ہم نے کہا ہم نہیں بنے. تو یہی حق ہے، ہمارے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے. تو مجھے نہ ان سے لینا ہے نہ ان سے دینا ہے. آج کی جو سچویشن ہے، میرے نوجوانوں کو لانا چاہتا ہوں کہ آیا اسلام پریکٹیکل ہے یہ نہیں ہے. بتایا قصہ وہ حضرت ابراہیم کا کہ ابراہیم کی بیوی کون تھی؟ تو وہ نبیہ نہیں تھی. انہوں نے بھی ملک کو دیکھا اور ملائک نے ان کو بھی بشارت دی. انہوں نے کہا ہیں کیا ہو رہا ہے؟ حضرت سارہ نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے بھائی؟ ارے دو میں بچہ دوں گی، انا عجوز، میں بڑھیا، جو اولاد یہ پیدا ہونے کا تصور ہی نہیں اس ایج کے بعد. جی عجوز، انا بعلی شیخن، یہ بوڑھا میرا با شوہر. تم کیسی بات کر رہے ہو؟ یہ میں بچہ. حضرت ابراہیم کے پاس آنے والے ملائکہ نے کیا کہا؟ تعجبینی، کیا تم تعجب کر رہی ہو؟ من امر اللہ، اللہ جس کو چاہتا کن فیکون ہو جاتا ہے. وہاں پر قرآن کی آیت کو آگے بڑھائیے. قرآن کہتا ہے رحمت اللہ وبرکاتہ اہل البیت. دو جگہ قرآن میں اہل البیت آیا، انما یرید اللہ. دوسری جگہ یہاں اہل البیت آیا. اہل بیت کے پاس آنے کی خصوصیت معلوم ہو گئی، جہاں ملک آتے ہیں وہ گھر اہل بیت کا گھر ہے. اسی لیے رسول اللہ نے فرمایا السلام علیکم یا اہل بیت نبوہ ومعدن الرسالہ ومختلف الملائکہ ومحبت الوحی والتنزیل. قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اتحاد کرو. مسلمان متفرق ہو رہے ہیں، کیوں ہو رہے ہیں؟ اس لیے کہ مرکز ہدایت سے ہٹ گئے. یا علی حبک ایمان وبغضک کفر ونفاق. یا علی تیری محبت ایمان ہے، تیرا بغض کفر بھی ہے، نفاق بھی ہے. تو پھر مولا علی سے کیوں دشمنی بھائی؟ تو دشمن ہماری کیا دوستی ہے؟ قرآن نے کہا معیار، اس معیار پر جو اترے اس سے محبت کرو.
جو اس معیار پر نہ اترے اس سے محبت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، آج میرے نوجوانوں سے میں گزارش کر رہا ہوں، پریکٹیکلٹی آف ریلیجن، شہزادی کی زندگی کو دیکھنا ہو تو آج ہمارے پاس کہتے ہیں مولانا 2 انکم کے بغیر ہمارا سروائیول ناممکن ہے۔ بحث ہوتی کہ نہیں ہوتی ہے؟ میاں شوہر بھی کام کرنا چاہیے، بیوی بھی کام کرنی چاہیے، ہے نا بھائی؟ سب لوگ کہہ رہے ہیں نا؟ سر ہلائی صحیح ہے نہیں؟ صحیح کہہ رہا ہوں؟ 2 انکم فیملی ہو تو ذرا سا سروائیول کے چانسز ہیں۔ تو بتائیے میری زندگی یہ ہے، شہزادی کی زندگی وہ ہے، میرے لیے نمونہ کہاں ہے؟ میں بتاتا ہوں۔ شہزادی لقد تمجلت یدا، آپ نے چکی اتنی پیسی کہ دونوں ہاتھوں میں گٹھے آ گئے تھے۔ کیوں چکی پیسی؟ پھر نوجوان صاحب رہی اچھی طرح سے تاریخ اٹھا کر کے دیکھیے، شہزادی کی شادی کے بعد یعنی فرسٹ ہجرہ شادی ہے، اس کے بعد سے لے کر جنگیں شروع ہوئی 7 اور 8 ایئرز تک۔ 8 سال میں کتنی جنگیں ہوئی؟ 86 جنگیں ہوئی، مائنر اور میجر 86۔ جب کبھی جنگیں ہوتی ہیں 2 چیزوں پر، اکنومی کا اثر ہوتا ہے، دوسرا نوجوان بچوں مردوں کا صفایا ہوتا ہے۔ ٹو ایکسٹینڈ یہاں تک کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ اب داڑھی کو خطاب کرو تاکہ دور سے دیکھیں تو نوجوان دکھے۔ اتنا صفایا ہو گیا تھا۔ 2 پر اثر ہوا، ایک اکنومی پہ اثر ہوا اقتصاد پہ، ایک پر مردوں پر لوگوں پر جوانوں پر اثر ہوا۔ توجہ بتا لیتا ہوں، اس دور میں شہزادی مولا فرماتے ہیں میرے پاس ایک دن ایسا بھی آیا کہ ایک کھجور تھا گھر میں۔ ایک جملہ میں بار بار کہتا ہوں، میں مسلسل کہتا ہوں، اس جملے کو یاد رکھیے، اہل بیت کبھی سپر نیچرل ہدایت نہیں کرتے۔ اگر انسانی اقدار سے باہر ہدایت کریں تو میرے لیے ہدایت ہی نہیں ہوگی۔ انسانی اقدار کو سامنے رکھ کے ہدایت کرتے ہیں، ورنہ دعا کریں تو خانے جنت آ جاتا تھا۔ خانے جنت بلانا کمال نہیں ہے، ایک یتیم کو، ایک غریب کو، ایک عورت کو سہارا دینا عمل کے ذریعے سے ضروری ہے۔ وہ کیسے سہارا دیا شہزادی؟ دیکھیے بہت اچھی طرح سے 2 انکم فیملی۔ ہماری بحث پورے 5 دن میں یہی ہے کہ آیا وہ شہزادی کی زندگی میرے لیے ماڈرن زمانے میں آیا نمونہ ہے یا نہیں ہے؟ بحث یہی ہے۔ صلوات اللہ السلام علیہ، ایک صلوات پڑھیں محمد علیہ۔ تو شہزادی نے مدد کیسے کی؟ مولا نے المومنین کی۔ مولا کو مدد کی کیوں ضرورت پڑی؟ اس لیے کہ مولا تھے مجاہد، ہر مرتبہ میدان جنگ میں جانا ضروری تھا، روزانہ جنگیں آ رہے ہیں۔ 8 سال 8 ایئرز تک، 8 سال تک جنگیں ہوئی ہیں۔ اور کون سا مقام ہے جہاں نہیں گیا؟ تو جہاں ایک مرتبہ نہیں گیا تو یہ پکارنا پڑا لا دیا، یہ سب جگہ جانا پڑا۔ بہت جگہ بتا رہے ہوں۔ تو اب جب مولا جا رہے ہیں تو اب اقتصاد گھر کا کمزور ہو گیا، تو کس نے مدد کی؟ شہزادی نے چکی پیس کر کے مزدوری کی۔ تو سکھایا 2 انکم فیملی میری بھی ہے۔ تو عورت ایسے ماحول کو بنائے کہ ایسا پروفیشن سیکھے، اپنی عفت بھی باقی رکھے، انکم کا ذریعہ بھی بنائے۔ آج کتنے پروفیشنز ایسے ہیں عورتوں کے لیے جو گھر بیٹھے کما سکتے ہیں، کمپیوٹرائز ایسے پروگرام ہیں، ایسے ہنر موجود ہیں، باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ They can be master of themselves، وہ لوگ خود مالکہ بن سکتی ہیں اور حکومت کر سکتی ہیں۔ ادھر بی بی نے بتایا تھا، ادھر ماں نے بتایا، جناب خدیجہ الکبریٰ نے بتایا تھا، عورت ہوتے ہوئے میں بزنس وومن ہوں، کامیاب بزنس وومن ہوں۔ میری بیٹی عورت ہوتے ہوئے بھی مشکل کشا کی مشکل کشائی کر رہی ہے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ میں اپنی زندگی میں ان کی زندگی کو چلا سکتا ہوں، لا سکتا ہوں، عمل کر کے بتا سکتا ہوں۔ اس کے معنی کہ اللہ نے ان ذوات مقدسات کو کیا بنایا؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ بنایا۔ ان کی اسوہ کو دیکھو، تمہارے لیے زندگی کے لیے توجہ بہت اچھی طرح سے۔ ساری کائنات کے لیے اہل بیت حجت، ساری کائنات کے لیے حجت کون ہے؟ اہل بیت۔ اور ائمہ کے لیے حجت کون ہے؟ فاطمہ زہرا۔ میری طرف سے نہیں، معصوم کی حدیث ہے، سب کے لیے ہم حجت ہیں، ہمارے لیے
قابل اسوہ ہے میرے لیے، اسوہ ہے کون؟ فاطمہ زہرا. کیا مانے گے؟ انشاءاللہ ہم کل پرسوں کی بحث میں اس کو ایلابوریٹ کرنے کی کوشش کریں گے. بات یہاں تک سمجھ میں آئیے، دین کو تھیوریٹیکل مت سنیے، میرے ساتھ سمجھیے. دین جو ہے تھیوریٹیکل نہیں ہے، دین پریکٹیکل ہے. تو پریکٹیکل نہیں آئے تو پھر دین نہیں ہے. کہہ گیا سمجھنے کی کوشش کریں گے. دین اگر ابھی تک بحث ہو رہی تھی ولایت فقیہ ولایت فقیہ ولایت، آج کل پھر چکر چلی ہوئی ولایت فقیہ ماننا چاہیے نہیں ماننا چاہیے، کیا ہے کیا ہے. ابھی چاند پر جب تک نہیں گئے تھے بحث تھی، جب تک چاند پہ نہیں گئے تھے بحث تھی کہ چاند پر بھی جا سکتے ہیں. جانے کے بعد مت پوچھو جا سکتے یا نہیں جا سکتے. تو 79 سے پہلے یہ بحث صحیح ہے کہ ولایت فقیہ ہے یا نہیں ہے. اب ہو چکا ہے، دنیا مان چکی ہے. پھر نہ پوچھو کہ ولایت فقیہ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. عجل فرج رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے. رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے، وہ دل وہ آرزو باقی نہیں ہے. نماز و روزہ و قربانی و حج، نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہے، تو باقی نہیں ہے. یہ کیا ہے تو؟ یہ it's a real, it's me. میں باقی نہیں ہوں. پاکستان جیسے خوبصورت کنٹری میں کیوں تباہی ہے؟ اس لیے میں باقی نہیں ہوں. سب کہہ رہے ہیں، سب مسلمان کہہ رہے ہیں، ہر ایک مولوی پڑھتا ہے اسی آیت کو وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. جس فنکشن میں جائیے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ وَلَا تَفَرَّقُوا. دیوبندی بھی وہی پڑھتا ہے، بریلوی بھی وہی پڑھتا ہے، شیعہ بھی وہی پڑھتا ہے. پھر متحد کیوں نہیں ہوتے؟ کیوں نہیں متحد ہوتے؟ توجہ توجہ توجہ. شہزادی فاطمہ کو خطبہ سال گزشتہ میں نے تھوڑے سے پیسیجز پڑھے تھے، اس میں یہاں پر محفوظ جعل اللہ اکبر شہ ہزاروں جانے فرمان جعل اللہ اطاعتنا طاعتنا نظاما للملہ و امامتنا امان من الفرقہ. ہماری اطاعت نظام ہے ملت کے لیے. توجہ کل انشاءاللہ بتاؤں گا. اور اس کے بعد شہزادی فرماتی ہماری امامت نجات ہے تفرقے سے کے لیے. دو پیرل لائنیں جا رہی ہیں، ایک لائن اگر 1 سینٹی میٹر سے ہٹ جائے تو کیا ہوگا؟ جتنے آگے بڑھیں گے فاصلہ بڑھتا چلا جائے گا. ہاؤ ٹو ریکٹیفائی، کس طرح سے صحیح کرنا چاہیے؟ چاہیے بیک ٹو دی پوائنٹ آف ڈیویشن، اس مقام پہ چلے جا جہاں پر ڈیویٹ ہوئے تھے، پھر لائن بن جائے گی سیدھے سیدھے. اسی لیے رسول اللہ نے فرمایا جو آگے بڑھے ہیں وہ پیچھے آ جائیں، جو نہیں آئے ان کا انتظار کریں. ولایت وہ نقطہ ہے جس سے آگے بڑھ جانا بھی تباہی، جس سے پیچھے رہ جانا بھی تباہی. شہزادی کون ہے شیعہ؟ آج اٹھا کر دیکھیے. ڈاکٹر تیجانی کا نام سنا ہے آپ لوگوں نے؟ 6 بک ہیں ان کی، خوبصورت بکس ہیں، 7ویں بھی ہے اور خوبصورت کتابیں ہیں. برادران اہل سنت کا اس نے مکتب اہل بیت کو قبول کر کے اہل بیت حلال مشکلات کتاب ہے اس کی، ٹھیک، اہل بیت حلال مشکلات. اس میں کہتا ہے کہ میں بامبے گیا، اتحاد کی بات کی، مجھے بھگا دیا، کوئی مارنے کے لیے آیا، کوئی اس کرنے کے لیے آیا. سارے افریقہ گیا، ہر جگہ میں دعوت دیتا ہوں اتحاد 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 اتحاد. آخر میں نے نتیجہ نکالا اب اتحاد کا ایک ہی ذریعہ ہے، مکتب اہل بیت کو قبول کر لیجیے. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. مجید اور حیات معصومین علیہ السلام. کیوں وہ شہزادی فاطمہ زہرا کہہ رہی ہے صحبت علیہ مصائب؟ میں بہت زیادہ بہت غور کرتا ہوں. علماء کرام تشریف فرمائے، آپ لوگ بھی دیکھیے، آپ ماشاءاللہ پڑھا لکھا مجموعہ، آپ لوگ سنتے ہی رہتے ہیں. کیا کہنا چاہ رہے ہیں صحبت علیہ مصائب؟ یہ علیہ کیا؟
مجھ پر وہ مصیبتیں پڑی. یہ مجھ کون ہے؟ یہ کوئی ذات سمجھ رہے ہیں؟ ایک فاطمہ سمجھ رہے ہیں؟ یہ فاطمہ ہے بضعۃ منی، رسالت کا ٹکڑا ہے فاطمہ. یہ مجھ پر مصیبت کے معنی مجھ پر نہیں ہے، یہ رسالت پر ہے، پورے سسٹم پر ہے. ایسی مصیبتیں پڑی کہ روشن دنوں میں پڑتی تو شبائے تاریخ میں بدل جاتے. کتنی مرتبہ سنا آپ نے؟ میں آج تک سمجھنے سے قاصر ہوں. کیا کہنا چاہ رہے شہزادی؟ جناب آسیہ لا الہ الا اللہ کے لیے جان دیتی ہیں. جناب سمیہ محمد رسول اللہ کے لیے جان دیتی ہیں. اور شہزادی علی فرسٹ ڈیفینڈر آف ولایت آف مولا امیر المومنین، پہلی دفاع کرنے والی مولا علی کی ولایت. اور انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے. یہ جو شہزادی کا خطبہ ہے، شہزادی کا اپروچ ہے، یہ خود ایک میرے لیے نمونہ ہے، آج کی زندگی کے لیے نمونہ. ہماری عورتیں جو بہت کہتی ہیں کہ آگے بڑھنا چاہیے وغیرہ وغیرہ، اور چنانچہ ایسے قانون لائے جاتے ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام پیچھے، یہ لوگ آگے بڑھنا چاہتے ہیں. لیکن شہزادی 1400 سال پہلے جس شہزادی نے کہا تھا بابا وہ تو اندھا ہے مگر میں تو اندھی نہیں، عصمت کی وہ مقام پر ہے. لیکن وہی شہزادی روزانہ مولا علی کا ہاتھ تھامتی ہیں، دروازے ناک کرتی ہیں. السلام علیکم. غدیر میں تھے تو تھے غدیر میں، جانتے ہو کون ہے یہ؟ سنا تو بابا کرتا ہوں نانکن زمانہ بہادر علی. ویک اپ، اٹھو بیدار ہو جاؤ، کل دور ہو گیا، دیر ہو جائے گی، بات دیر ہو جائے گی. بیدار گھر میں شہزادی ہر گھر کو جا کے بتاتی ہے مسئلہ علی کا نہیں، مسئلہ پوری امت مسلمہ کا. اٹھو بیدار ہو جاؤ. اپنی پوری حیات کو 18 سال کے سن میں عصا اور دیوار کا سہارا. کیا معنی ہے بھائی؟ سمجھ میں نہیں آتا کہ اس کے معنی جوانی کے سن میں یہ کیا ہوا ہے. مسلمانوں کو باقاعدہ سمجھنا چاہیے. میں تو مثال ہمیشہ سے دیا کرتا ہوں. اگر خدا نہ خاصا کوئی ایویشن کا ایکسیڈنٹ ہو جائے تو کیا ہوتا ہے؟ رک جاتے ہیں لوگ، تحقیق کرتے ہیں، ملینز آف ڈالرز خرچ کرتے ہیں کہ یہ کیوں ہوا، کیوں وہ اتنا. ایک تو پہلے تو ملین کا چلا گیا، پھر ملینز خرچ کیوں کر رہا ہے؟ تاکہ پھر اس طرح کا ایکسیڈنٹ نہ ہونے پائے. مسلمان امت سب لوگ آج بیٹھنا چاہیے، ملینز خرچ کرنا چاہیے. آج امت مسلمہ یہاں کیوں پہنچ گئی؟ اس درد کو فاطمہ زہرا پہچان رہی ہیں. دیکھو آج بیدار نہیں ہو گئے تو کل انسانیت سسکیاں لے رہی ہے. چنانچہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ رپورٹ آئی ہے UN کی 1.8 بلین انسانوں کو روزانہ کا ایک کھانا بھی صحیح نہیں ملتا. فاطمہ کا رونا یہی ہے، اگر آج علی کو ہٹاؤ گے کل انسانیت بھوکوں مرے گی. اٹھو بیدار ہو جاؤ، بیدار ہو. اور مولا علی کا خواب، لوگ یہ نہیں معلوم کن الفاظ کو استعمال کروں میں جس کے لیے زیارت کا ٹکڑا ہے مولا امیر المومنین کا. خدا انشاءاللہ زیارت نصیب کرے تو عرفان نے زیارت کے ساتھ نصیب کرے تو مولا کی زیارت کیجئے. السلام علیکہ یا اصبر الصابرین، اے سب سے زیادہ صبر کرنے والے. امام حسین کے لیے نہیں ہے جملہ، امام سجاد کے لیے نہیں ہے، مولا کائنات کے لیے سب سے زیادہ صبر کرنے والے. جس کے پاس خیبر کے اکھاڑنے کا دم تھا وہ دیکھتا رہا بی بی پر دروازہ گرا، اور دیکھتا رہا کہ بی بی کے تماچے لگے. کیسے؟ What is the philosophy? ایک قصہ انشاءاللہ خدا کسی غم میں نہ رلائے.
مولا سسکیاں لے رہے ہیں، گریا کر رہے ہیں، گھٹن ہے مولا کو کیا درد تھا؟ اپنی کرسی کا درد تھا، امت کا درد تھا۔ فاطمہ نے کہا، شہزادی نے کہا، یعنی تیرا یہ گھٹنا مجھے پسند نہیں ہے۔ جاؤ 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 جا کر کے حق مانگ لو، تم نکلو، کیا تم میں طاقت نہیں رہی ہے؟ جاؤ نکلو۔ مولا نے کہا، فاطمہ صحیح تم چاہتی ہو جا کر کے میں حق لے لوں؟ شہزادی نے کہا، میں تمہاری مظلومی نہیں دیکھ سکتی، جاؤ جاؤ۔ مولا نے نیام پر ہاتھ رکھا، باہر قدم رکھا تھا کہ آواز آئی، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ پلٹ کر آئے فاطمہ، بابا کا نام ادا کر رہے۔ اب سمجھے فلسفہ امام علی ابن ابی طالب، مولا علی تلوار کیوں نکال نہیں رہا ہے؟ مولا نے فرمایا، محمد الرسول اللہ ادا میں رہے۔ شہزادی نے کہا، تا قیامت تک میں چاہتی ہوں کہ یہ بابا کا نام نکلنے نہ پائے۔ اسی لیے دربار یزید میں بھی زینب سے یزید نے کہا، دیکھا کون کامیاب ہوا، کون کامیاب ہوا؟ جناب سجاد نے، اس گھرانے نے کیا جواب دیا؟ تھوڑی ہی دیر پتا چل جائے گا جب معلوم ہوگا کہ کون کامیاب ہوا۔ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ یہ قربانیاں ہیں اور ہمارے لیے نمونہ ہے سب کے لیے۔ یونیٹی کے لیے اس گھر نے کیا کیا؟ تو ہمارے زبان سے کوئی ایسے جملے نہیں نکلنا چاہیے جو کسی مسلمان بھائی کو، کسی انسان کو تکلیف کا باعث ہو۔ حق کو بیان کریں، اتحاد کو باقی رکھیں، اتحاد ہاتھ سے جانے نہ پائے۔ پوری قربانی مولا کائنات کی 25 سال کافی ہے اتحاد کے لیے۔ 25 سال فصبرت وفی العین قضا وفی الحلق شجا ارا ترا فی محوا۔ میں نے اس عالم میں صبر کیا، میرے آنکھ میں تیر تھا، میرے گلے میں ہڈی تھی، میں دیکھ رہا تھا میری میراث لٹ رہی ہے۔ کون ہے یہ مولا امیر المومنین؟ اللہ سلامت رکھے انشاءاللہ۔ آوازیں بلند ہیں، 2 جملے اور ختم دعا، خدا کسی غم میں نہ رلائے۔ اس دروازے پر آئے جس دروازے پر 6 مہینے سرکار نے کہا، السلام علیکم یا اہل بیت اللہ۔ فخر الدین رازی اپنی تفسیر کبیر میں لکھتے ہیں، آئے تطہیر کے نازل ہونے کے بعد 6 مہینے تک مولا علی کا دروازہ اندر تھا مسجد سے، اس دروازے میں تھے، باہر نکلتے فجر کی نماز کے بعد، اصحاب بھی ساتھ ہوتے۔ آج جس کو باب جبرائیل کہتے، وہاں ٹھہر جاتے تھے، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ ومختلف الملائکہ ومحبت الوحی والتنزیل۔ جس بیٹی کے گھر میں باپ آ کر 6 مہینے سلام کرے، اس بیٹی کا دل کتنا بڑھ گیا ہوگا۔ ابھی بابا کا کفن میلے نہ ہوا تھا، آج فاطمہ علی کو شہزادی نے کہا، جب تک جان میں جان ہے میں علی کو حوالے کرنے والی نہیں، یہ مسلم ہونے والا، میں تو حوالے کرنے والی نہیں۔ جملے میرے نہیں ہیں، مولا امیر المومنین نے ایک جملہ استعمال کیا جو موجود ہے مولا کی فریاد میں۔ دفن کرنے کے بعد فاطمہ کو، شہزادی کو، مولا نے جو فریاد کیا اس میں لفظ حزم آہا۔ یعنی دروازے اور دیوار کے درمیان جیسے کسی نے پیس دیا۔ چھوٹے بچے باپ کے پاس نہیں جاتے، امی ماں کے پاس آتے ہیں، امی ابو کو کیا ہو؟
لیکن جب ماں بیمار ہوتی ہے باپ کے پاس نہیں جاتے، ماں ہی کے پاس آتے ہیں۔ شہزادی گری حسنین سرا میں بیٹھے، یا اماں اے مادر گرامی، میری بہنیں سن رہی ہیں۔ ڈیلیوری بہت خطرناک چیز ہے، روایتوں میں ہے کہ جب کبھی بچہ ہوتا ہے اللہ دو فرشتوں کو حکم دیتا، جاؤ پہلی خوشخبری اس عورت کو سناؤ کہ میں نے پورے گناہ بخش دیے۔ یعنی نارمل ڈیلیوری پر یہ عالم میں کتنی تکلیف ہوتی ہے، جس کا بچہ شہید ہو گیا ہو، جو زخمی ہو، توجہ ہو، جب بچوں نے یا اماں کہا اپنی تکلیف کا احساس نہیں، پہلا سوال کیا این ابل حسین، بچوں بتاؤ بابا کہاں ہے؟ ساری قربانی میں نے علی کو روکنے کے لیے دی تھی، بتا بابا کہاں ہے؟ اماں بابا کو گلے میں سے رضاً بقضائه وتسلیما لامرہ۔ شہزادی نے بچوں کا سہارا لیا۔ سلمان کہتے ہیں کہ میں نے سنا، شہزادی کہتی جا رہی تھی خط ابو الحسن، علی کو چھوڑ دو، علی کو چھوڑ دو، علی کو چھوڑ دو، ورنہ میرے ہاتھ بالوں تک چلے جائیں گے۔ ایک زلزلہ پورے مدینے میں آیا، سلمان نے دیکھا کہ قیامت آنے والی ہے، مولا نے کہا فاطمہ رک جاؤ، رک جاؤ، رک جاؤ، ابھی اس کا وقت نہیں آیا ہے۔ اے چرخ کوہان، فاطمہ کی بیٹی، جس کے سر سے چادر چل رہی ہے۔ کتنی عظمت کی بات ہے، بس دو جملے اور ختم و دعا۔ اٹھائیے کربلا کی تاریخ، صبح سے زینب اتنی جوامع، کبھی مدینے کا رخ نہیں کیا، نانا کو فریاد نہیں کی، احتجاج نہیں کیا، لیکن جب چادر چھینی